کہ جو کہ آپ کا سیلری کلاس ہے اس پہ آپ نے کم از کم 57% ٹیکس کا بوجھ ڈالا ہے. کس کی مد میں؟ آپ نے میڈیکل کی صورت میں جو ان کو میڈیکل الاؤنس ملتا ہے, جو ان کو پروویڈنٹ فنڈ ملتا ہے, جو ان کو پینشن ملتا ہے, اس کی مد میں کلیکٹیولی آپ جو اس فائنینس بل کی شک 139 جو اومٹ کر رہے ہیں اس کی صورت میں 57% بوجھ اس سرکاری سیلریڈ کلاس پہ آ گیا ہے جو کہیں نہیں جا سکتے اور آپ ان پہ ٹیکسز لاد رہے ہیں. جناب اسپیکر, ہم اگر یوٹیلیٹی بلز کو دیکھیں تو ملٹیپل ٹیکسز ہیں. 2018 میں نیلم جہلم پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکا تھا, لیکن اس کے باوجود 2021 تک وہ ٹیکسز عوام سے اربوں روپے کی صورت میں کلیکٹ کیا جا رہا تھا. پی ایس سی کی کمیٹی میں یہ انڈر ڈسکشن آیا اور اس کے بعد اس ٹیکس کو اومٹ کر دیا گیا. مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑا میں کہوں گی کہ خلا پایا جاتا ہے یہاں پہ اکانومی کی صورت میں کہ غریب عوام سے جو ان کا کوئی قصور نہیں ہے ان سے وہ پیسے ناحق لیے جا رہے ہیں. جناب اسپیکر, یہاں پہ اگر میں انکم ٹیکس آرڈیننس سیکشن 203A کی بات کروں تو یہاں پہ 203B جو ہے وہ پروسیجر دیا گیا ہے اریسٹ کا. ایف بی آر کو لامحدود اختیارات دیے گئے ہیں اور کس کی بنا پہ کہ جسٹ اف یو کین الاؤ می جسٹ میں ایک سنگل سینٹینس اس کا ایک کوٹ کر دوں. یہ 67 کلاس اس کا 4 ہے آف دا فائنینس بل کہ where the person suspected of offense of concealment of income. مطلب یہ ہے کہ صرف شک کی بنیاد پہ آپ ایف بی آر کے ایک ان لینڈ آفیسر کو اتنا بڑا اختیار دے رہے ہیں کہ وہ within 24 hours اس بندے کو شک کی بنیاد پہ گرفتار کرے گا. اسپیشل جج یا پھر اس کو جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس کو آپ اختیار دے رہے ہیں اس کی گرفتاری کا انڈر دی کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1998 کہ جس پہ پاور آف اریسٹ بھی ہوگا, پاور آف بیل آئیدر کوگنیزیبل ہے یا نہیں ہے, اس کو آپ جو ہے ریمانڈ کا حق بھی دیتے ہیں. تو یہ صورتحال کس سائڈ پہ جا رہی ہے؟ یہ تو آپ ایک دوسرا نیب لے کے آ رہے ہیں اور جو بزنس کمیونٹی آلریڈی پریشان ہے یہاں پہ آپ ان کو اور مزید پریشان کر رہے ہیں. ٹرانسپیرنسی کے ہم بھی حامی ہیں, ہم بھی چاہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی ہو, شفافیت ہو, لیکن کیا ریفارمز کی صورت میں آپ ان کو اس طرح انڈائریکٹ ٹیکسز اور لے کے آ رہے ہیں اور لامحدود اختیارات ایک محکمے کو دے رہے ہیں. ہر محکمے کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے, اس کو اپنے حدود سے باہر اگر آپ اختیارات دیں گے تو وہ آپ کی یہ جو ہے دوسرے رخ پہ جائے گا, امتیازی سلوک بھی برتا جا سکتا ہے اور آپ کی جو کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا آئین پاکستان ہے اس کے آرٹیکل 4 اور 14 کی بھی وائلیشن ہوگی کہ وہ آپ جو ہیومن رائٹ کے حقوق ہیں وہ بھی وائلیٹ ہوں گے. جناب اسپیکر, یہاں پہ بات کی گئی ہے مہنگائی کی. اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی کبھی جب بھی بجٹ آتا ہے کبھی سستائی نہیں آتی, مہنگائی ہی مہنگائی آتی ہے. یہاں پہ آپ نے جو پیٹرولیم لیوی کے مد میں 35 ارب کا اضافہ کیا گیا, اس کا الٹیمیٹلی برڈن جو ہوگا پھر اس غریب عوام پہ ہوگا, کیونکہ اگر پیٹرولیم کی قیمت آپ بڑھاتے ہیں آٹومیٹیکلی تمام کموڈیٹیز جو ہیں اس کی قیمتیں بڑھ جائیں گی اور یہ مہنگائی کی طرف جائے گا. جناب اسپیکر, یہاں پہ بات کی گئی ہے انٹرنیٹ کے حوالے سے. انٹرنیٹ آپ کرونا کے دور میں آپ نے دیکھا کووڈ میں جتنا انٹرنیٹ کو استعمال کیا گیا ہے, آئی ٹی سیکٹر کو ہم تو چاہ رہے ہیں آئی ٹی سیکٹر کو آپ ڈیولپڈ کریں. اگر آپ اس پہ ٹیکس عائد کریں گے جبکہ آپ کے تمام آج جو طالب علم ہے وہ تمام جو ہے آن لائن کلاسز لے رہے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان بچوں سے وہ اقرا کی جستجو میں جو آن لائن کلاسز لیتے ہیں اس میں بھی آپ ٹیکس لگا دیں.
آپ مزید تعلیم کو مہنگا کر کے دے رہے ہیں. ایک تو آپ HEC کا جو حال ہو چکا ہے, جس طرح کے 5 ارب کی کٹوتی ہو گئی ہے, اور مزید اس میں آپ اس طرح IT سیکٹر پہ اگر ٹیکس لا دیں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ناروا ہوگا. جناب اسپیکر, یہاں پہ بات کی گئی ہے گولڈ پہ 17% جب آپ میکنگ پہ لیتے ہیں. جناب اسپیکر, صرف یہ کہنا کہ سونا یا چاندی غریب کی ضرورت ہے. جناب اسپیکر, سونا امیر کی نہیں غریب کی بھی ضرورت ہے, اتنی ہی ضرورت ہے. ہر صاحب استطاعت اپنی حیثیت کے مطابق, ہر غریب اپنی حیثیت کے مطابق سونا بناتا ہے, چاہے 1 تولے ہو, 2, 10, 20 واٹ ایور. آپ اگر 17% میکنگ پہ بنائیں گے, آلریڈی میں پہلے بھی یہاں پہ اس فلور پہ کہہ چکی ہوں کہ آپ کا یہ جو ٹیکس نیٹ ہے اس میں عوام, لیکن جو آپ کا ایلیٹ کلاس ہے, جو کہ ہوٹل مالکان ہے, جو کہ سوسائٹی اونرز ہیں, جو کہ لینڈ اونرز ہیں, اس پہ وہ چیز ٹرانسپیرنسی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. اسی طرح اگر یہاں پہ آپ ٹیکس کریں گے جیولر پہ تو آپ کا اختیار نہیں ہوتا, لیکن یہ جو ہے نیکسٹ عوام پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے. اس لیے میں کہوں گی کہ اس کو بھی واپس لیا جائے. یہاں پہ اس فائنینس بل میں 23C جو ہے میری آپ کی یہاں پہ تجویز ہے, لیکن اس کو بھی اومٹ کرنے کی میں تجویز پیش کرتی ہوں کہ اس کو بھی اومٹ کر دیا جائے. جناب اسپیکر, ایک طرف تو 2 ارب کیپٹل گین ٹیکس کی مد میں ریلیف دیا گیا ہے اسٹاک ایکسچینج کے مالکان کو, اور دوسری طرف اتنی ہوشیاری سے 10 ارب روپے ایک طرف اور 150 ارب روپے IMF کے کہنے پہ سرکاری ملازمین پر ملٹیپل ٹیکسز عائد کیے جا رہے ہیں. تو یہ ظلم بند کر دیا جائے. میری استدعا ہوگی فائنانس منسٹر سے کہ جس طرح باقی آنریبل ممبرز نے بھی کہا, اس طرح میری بھی جو آپ کے سامنے سجیشنز میں نے دی ہیں اور باقی ممبرز بھی دیں گے, تو اس پہ جو ہے ضرور غور فرمائیں, کیونکہ ویسے تو آپ نے تمام ہمارے کٹ موشنز ریجیکٹ کر دیے, لیکن جو ایٹ لیسٹ تجاویز اس قوم کی بہتری کے لیے ہو اس کو تو آپ ایکسیپٹ کریں, اس کو تو انا کا مسئلہ نہ بنائیں. تو میری یہی تجاویز ہے. تھینک یو.